الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن 15 تفسیر خزائن العرفان۔ اس میں آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 197 سے ترجمہ کنز الایمان پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس پہ جو حاشیہ ہے سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کا لکھا ہوا بہترین تفسیر خزائن العرفان، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم ملا کر پڑھیں گے۔ آپ اپنی اسکرین پر دیکھتے جائیں، ساتھ ہی ساتھ سنتے بھی جائیں اور خوب غور و خوض کرتے جائیں کہ کیا مسائل، کیا عقائد بیان کیے جا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ تعالی بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے، شوال، ذوالقعدہ اور 10 تاریخیں ذوالحجہ کی۔ حج کے افعال انہی ایام میں درست ہیں۔ مسئلہ: اگر کسی نے ان ایام سے پہلے حج کا احرام باندھا تو جائز ہے، لیکن بکراہت۔ تو جو ان میں حج کی نیت کرے، یعنی حج کو اپنے اوپر لازم و واجب کرے، احرام باندھ کر یا تلبیہ کہہ کر یا ہدی یعنی قربانی کا جانور چلا کر، اس پر یہ چیزیں لازم ہیں جن کا آگے ذکر فرمایا جاتا ہے۔ تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا۔ تفسیر: رفث جماع یا عورتوں کے سامنے ذکر جماع یا کلام فحش کرنا ہے، نکاح اس میں داخل نہیں۔ مسئلہ: محرم و محرمہ یعنی احرام والے اجنبی مرد و عورت کا نکاح جائز ہے، مجامعت جائز نہیں۔ جب تک حالت احرام میں ہیں تو میاں بیوی ہم بستری نہیں کر سکتے، مگر نکاح یہ جائز ہے۔ فسوق سے معاصی و سیئات یعنی گناہ مراد ہیں، فسوق، اور جدال سے جھگڑا مراد ہے، خواہ وہ اپنے رفیقوں یا خادموں کے ساتھ ہو یا غیروں کے ساتھ۔ تو حج میں رفث، فسوق اور جدال سے منع کیا گیا ہے۔ حج کے وقت تک اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ بدیوں کی ممانعت کے بعد نیکیوں کی ترغیب فرمائی کہ بجائے فسق کے تقوی اور بجائے جدال کے اخلاق حمیدہ اختیار کرو، اور توشہ یعنی سفر کا خرچ ساتھ لو کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے۔ شان نزول: بعض یمنی حج کے لیے بے سامانی کے ساتھ روانہ ہوتے تھے اور اپنے آپ کو متوکل کہتے تھے، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر سوال شروع کرتے اور کبھی غصب و خیانت کے مرتکب ہوتے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ توشہ لے کر چلو، اوروں پر بار نہ ڈالو، سوال نہ کرو کہ بہتر توشہ پرہیزگاری ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ تقوی کا توشہ ساتھ لو۔ جس طرح دنیاوی سفر کے لیے توشہ ضروری ہے، ایسے ہی سفر آخرت کے لیے پرہیزگاری کا توشہ لازم ہے۔ توشہ مطلب سامان وغیرہ۔ اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو، یعنی عقل کا مقتضا خوف الہی ہے۔ جو اللہ سے نہ ڈرے وہ بے عقلوں کی طرح ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں۔ شان نزول: بعض مسلمانوں نے خیال کیا کہ راہ حج میں جس نے تجارت کی یا اونٹ کرایہ پر چلائے اس کا حج ہی کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مسئلہ: جب تک تجارت سے افعال حج کی ادا میں فرق نہ آئے اس وقت تک تجارت مباح ہے، یعنی بالکل جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج بھی کرو اور تجارت بھی کر لو ساتھ ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو تو جب عرفات سے پلٹو۔ عرفات ایک مقام کا نام ہے جو موقف یعنی حاجیوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ضحاک کا قول ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا جدائی کے بعد 9 ذی الحجہ کو عرفات کے مقام پر جمع ہوئے اور دونوں میں تعارف ہوا، اس لیے اس دن کا نام عرفہ اور مقام کا نام
نام عرفات ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ اس روز بندے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اس لیے اس دن کا نام عرفہ ہے۔ مسئلہ عرفات میں وقوف فرض ہے کیونکہ افاضہ یعنی مشعر حرام کی طرف جانا بلا وقوف متصور نہیں۔ تو عام طور پہ ہوتا کیا ہے، 9 ذی الحجہ کی جب ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے نا، وہاں سے لے کر 10ویں کی صبح صادق تک یہ وقوف عرفہ کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس ٹائم میں حج کی نیت سے احرام وغیرہ باندھ کے کوئی ایک لمحہ وہاں میدان عرفات میں پہنچ جائے وہ حاجی ہو جاتا ہے، یعنی کہ مین پارٹ حج کا ادا ہو گیا۔ اس کے بعد طواف ہے، ٹھیک ہے، 2 چیزیں ہیں مین حج میں، تو طواف بعد میں کیا جا سکتا ہے، تو مین بنیادی یہ پارٹ ہے۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ ظہر کا ٹائم شروع ہوا تو چلو جی واپس، نہیں، ظہر سے لے کر پھر مغرب تک وقوف واجب ہے، ٹھہرنا واجب ہے۔ تو حاجی عام طور پہ کیونکہ اپنے اپنے خیموں میں ہوتے ہیں تو ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر عصر کے وقت میں عصر کی پڑھتے ہیں، عصر کے بعد پھر مطلب دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں کھڑے ہو کر، اور جب غروب آفتاب ہو جائے تو مغرب پڑھے بغیر، جی ہاں، سارے حاجی مغرب قضا کرتے ہیں اس دن، بلکہ مناسب لفظ یہ ہے قضا نہیں کرتے کہ اس دن اس کا وقت ہی عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے، جی ہاں، طریقہ یہ ہے۔ تو وہ مزدلفہ جاتے ہیں بسوں وغیرہ میں بیٹھ کے، تو وہاں عشاء کے وقت میں پہلے مغرب پھر عشاء پڑھتے ہیں۔ تو ہم تفسیر مطلب اس کی پڑھ رہے تھے، تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو، یہ میں نے ابھی بیان کیا اس کا۔ اللہ کی یاد کرو سے کیا مراد ہے؟ تلبیہ لبیک اللہم لبیک، اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا، اور تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور ثناء سبحان اللہ، اور دعا کے ساتھ یا نماز مغرب و عشاء کے ساتھ۔ تو اللہ کی یاد ہے، نماز بھی اللہ کی یاد کے لیے ہم پڑھتے ہیں، تو نماز مغرب اور عشاء ہم اکٹھی پھر مزدلفہ جا کے پڑھتے ہیں۔ تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام جبل قزح ہے جس پر امام وقوف کرتا ہے، مسئلہ وادی محصر کے سوا تمام مزدلفہ موقف ہے، اس میں وقوف واجب ہے، بے عذر ترک کرنے سے دام لازم آتا ہے، اور مشعر حرام کے پاس وقوف افضل ہے۔ اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک تم اس سے پہلے بہکے ہوئے تھے، طریقے ذکر و عبادت کچھ نہ جانتے تھے۔ پھر بات یہ ہے کہ اے قریشیو تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں۔ قریش مزدلفہ میں ٹھہرے رہتے تھے اور سب لوگوں کے ساتھ عرفات میں وقوف نہ کرتے۔ جب لوگ عرفات سے پلٹتے تو یہ مزدلفہ سے پلٹتے اور اس میں اپنی بڑائی سمجھتے۔ اس روایت میں انہیں حکم دیا گیا کہ سب کے ساتھ عرفات میں وقوف کریں اور ایک ساتھ پلٹیں۔ یہی حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر چکو، طریق حج کا مختصر بیان یہ ہے کہ حاجی 8 ذی الحجہ کی صبح کو مکہ مکرمہ سے منی کی طرف روانہ ہو، وہاں عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر تک ٹھہرے، اسی روز منی سے عرفات آئے۔ بعد زوال امام 2 خطبے پڑھے، یہاں حاجی ظہر و عصر کی نماز امام کے ساتھ ظہر کے وقت میں جمع کر کے پڑھے۔ ان دونوں نمازوں کے لیے اذان 1 ہوگی اور تکبیریں 2، اور دونوں نمازوں کے درمیان سنت ظہر کے سوا کوئی نفل نہ پڑھا جائے۔ اس جمع کے لیے امام اعظم ضروری ہے۔ اگر امام اعظم نہ ہو یا گمراہ بد مذہب ہو تو ہر ایک
نماز علیحدہ اپنے اپنے وقت میں پڑھی جائے اور عرفات میں غروب تک ٹھہرے، پھر مزدلفہ کی طرف لوٹے اور جبل قزاح کے قریب اترے۔ مزدلفہ میں مغرب و عشاء کی نمازیں جمع کر کے عشاء کے وقت پڑھے اور فجر کی نماز خوب اول وقت اندھیرے میں پڑھے۔ وادی محصر کے سوا تمام مزدلفہ اور بطن ارنا کے سوا تمام عرفات موقف ہے، یعنی ٹھہر سکتے ہیں وہاں پر۔ جب صبح خوب روشن ہو تو روز نحر یعنی قربانی کا دن 10 ذی الحجہ کو منی کی طرف آئے اور بطن وادی سے جمرہ عقبہ کی 7 مرتبہ رمی کرے، پھر اگر چاہے قربانی کرے، پھر بال منڈائے یا کترائے، پھر ایام نحر میں سے کسی دن طواف زیارت کرے، پھر منی آ کر 3 روز اقامت کرے اور 11ویں کے زوال کے بعد تینوں جمروں کی رمی کرے۔ اس جمرہ سے شروع کرے جو مسجد کے قریب ہے، پھر جو اس کے بعد ہے، پھر جمرہ عقبہ، ہر ایک کی 7 مرتبہ، پھر اگلے روز ایسا ہی کرے، پھر اگلے روز ایسا ہی، پھر مکہ مکرمہ کی طرف چلا آئے۔ تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی بحار شریعت حصہ 6 میں مکمل حج کا بیان پڑھیں گے۔ جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا کہ الحمدللہ ہماری جو فقہ ہے وہ بھی قرآن سے ہے، حدیث بھی قرآن سے ہے، بہت سارے مسائل سیرت کے بھی قرآن سے ہیں، تو ہم الحمدللہ رب العالمین کہہ لیں کہ ایک ہی مسئلے کو، ایک ہی بات کو 2-3 بار پڑھ رہے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ ویسے تو بحار شریعت، صرف بحار شریعت بھی عالم بنانے والی کتاب ہے، مگر چونکہ ہم تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں، حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، سیرت و تصوف بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ نور علی نور ہے۔ انشاءاللہ تعالی بہت بہت مضبوط عالم بنیں گے آپ لوگ، بس دل جمعی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، اور ان کتابوں کو بہت زیادہ اہمیت دے کر آپ ایک ایک لفظ سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی سینہ روشن ہوگا، اسلام کے لیے سینہ کھل جائے گا ان کتابوں کی برکت سے۔ باقی کتابیں پڑھنا، سمجھنا، لائف گزارنا شریعت کے مطابق بہت آسان ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی۔ پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے۔ تفسیر: زمانہ جاہلیت میں عرب حج کے بعد کعبہ کے قریب اپنے باپ دادا کے فضائل بیان کیا کرتے تھے۔ اسلام میں بتایا گیا کہ یہ شہرت و خود نمائی کی بیکار باتیں ہیں، بجائے اس کے ذوق و شوق کے ساتھ ذکر الہی کرو۔ مسئلہ: اس آیت سے ذکر جہر و ذکر جماعت ثابت ہوتا ہے، سبحان اللہ، کہ ہم اہل سنت میں جو معمول ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہے۔ بعض لوگ اتنے احمق ہیں، اتنے وہ سڑیل، پتہ نہیں کیا ان کو نام دیا جائے، کہ اس کو بھی بدعت کہتے ہیں۔ جی ہاں، صرف آپ جو کہتے ہیں نا اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر کرتے ہیں آپ، یا آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کو بھی بدعت کہتے ہیں معاذ اللہ، اور اکٹھے ہو کر ذکر کرنے کو بھی برا کہتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ بلکہ اس سے زیادہ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ تفسیر میں ہے، دعا کرنے والوں کی 2 قسمیں بیان فرمائیں۔ ایک وہ کافر جن کی دعا میں صرف طلب دنیا ہوتی تھی، آخرت پر ان کا اعتقاد نہ تھا، ان کے حق میں ارشاد ہوا کہ آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں۔ دوسرے وہ ایماندار جو دنیا و آخرت دونوں کی بہتری کی دعا کرتے ہیں۔ مسئلہ: مومن دنیا کی بہتری جو طلب کرتا ہے وہ بھی امر جائز اور دین کی تائید و تقویت کے لیے، اس لیے اس کی یہ دعا بھی امور دین سے ہے۔ تو یہ جو مشہور دعا ہے نا، یہاں پر وہ لکھی ہوئی ہے،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ یہ دعا ہر ایک کو یاد کر لینی چاہیے، اور نماز میں ربی جعلنی کی جگہ اب یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف اتنی۔ اور جن کو دعائے قنوت آتی ہے وہ بھی دعائے قنوت کی جگہ اگر صرف یہ پڑھ لے یہ بھی کافی ہے، جی ہاں۔ اور جن کو نہیں آتی ان کے لیے تو اور بھی آسانی ہے کہ یہ دعا آسانی سے سیکھ سکتے ہیں، تو دعائے قنوت کی جگہ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یا آپ کے جاننے والوں میں کوئی ایسے بھائی بہنیں ہیں جن کو نہیں آتی دعائے قنوت، یاد نہیں ہو پا رہی، تو ان کو یہ سکھا دیں، یا ان کو رب جعلنی اگر آتی ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرکیف یہ دعا جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے۔ ہم سب کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، عربی میں نہیں بھی یاد تو اردو میں ہی کر لیں، اپنی زبان پنجابی میں کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسوں کو ان کی کمائی سے بھاگ ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ دعا کسب و اعمال میں داخل ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اکثر یہی دعا فرماتے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سنت بھی ہے، اس سنت کی ادائیگی ہمیں کرنی چاہیے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ ان قریب قیامت قائم کر کے بندوں کا حساب فرمائے گا، تو چاہیے کہ بندے ذکر و دعا و طاعت میں جلدی کریں، اور اللہ کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں۔ تفسیر: ان دنوں سے ایام تشریق یعنی ذی الحجہ کے 3 دن 11، 12، 13 اور ذکر اللہ سے نمازوں کے بعد اور رمی جمار کے وقت تکبیر کہنا مراد ہے۔ تو جو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو رہ جائے تو اس پر گناہ نہیں پرہیزگار کے لیے۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ 2 فریق تھے، بعض جلدی کرنے والوں کو گناہ گار بتاتے تھے، بعض رہ جانے والوں کو۔ قرآن پاک میں فرما دیا کہ ان دونوں میں کوئی گناہ نہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ اور بعض آدمی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تجھے بھلی لگے۔ تفسیر: شان نزول یہ اور اس سے اگلی آیت اخنس بن شریک منافق کے حق میں نازل ہوئی، جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت لجاجت یعنی خوشامد سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، اور اپنے اسلام اور آپ کی محبت کا دعویٰ کرتا اور اس پر قسمیں کھاتا، اور در پردہ فساد انگیزی میں مصروف رہتا تھا۔ مسلمانوں کے مویشی کو اس نے ہلاک کیا اور ان کی کھیتی کو آگ لگا دی، اور اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ لائے، اور وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے، اور جب پیٹھ پھیرے تو زمین میں فساد ڈالتا پھرے اور کھیتی اور جانیں تباہ کرے، اور اللہ فساد سے راضی نہیں۔ اور جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو اسے اور ضد چڑھے گناہ کی۔ تفسیر: گناہ سے ظلم و سرکشی اور نصیحت کی طرف التفات نہ کرنا مراد ہے۔ ایسے کو دوزخ کافی ہے، اور وہ ضرور بہت برا بچھونا ہے، اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے۔ تفسیر: شان نزول حضرت صہیب بن سنان رومی مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مشرکین قریش کی ایک جماعت نے آپ کا تعاقب کیا، یعنی پیچھا کیا، تو آپ سواری سے اترے اور ترکش سے تیر نکال کر فرمانے لگے کہ اے قریش، تم میں سے کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک کہ میں تیر مارتے مارتے تمام ترکش خالی نہ کر دوں، اور پھر جب تک تلوار میرے ہاتھ میں رہے اس سے ماروں، اس وقت تک تمہاری جماعت کا کھیت یعنی خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر تم میرا مال چاہو جو مکہ مکرمہ میں مدفون ہے تو میں تمہیں اس کا پتہ بتا دوں، تم مجھ سے تعرض یعنی چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ وہ اس پر راضی ہو گئے،
اور آپ نے اپنے تمام مال کا پتہ بتا دیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ حضور نے تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ جان فروشی بڑی نافع تجارت ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، ایک تھے اکیلے نا، وہ ایک گروپ تھا نا ان پہ جو حملہ کر رہا تھا کفار کا، کتنے بہادر تھے۔ اکیلے کہتے ہیں بھی میں اکیلا تم سب کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ ایسے ایسے مضبوط اعصاب والے، ایسے جنگی فنون کے ماہر، ایسے مطلب مجاہدین اسلام تھے صحابہ کرام علیہم رضوان میں کہ بڑے ہی ماہر تھے، مطلب بڑی ان میں فٹنس، بڑی ان میں طاقت۔ یہ ہم سب کے لیے سبق ہے، یہ روایتیں بھی ہمارے لیے لیسن ہیں، درس ہیں کہ ہمارے مسلمان بچوں کو ایسے مطلب سپورٹس، ایسی ایکسرسائزز ان کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے کہ یہ جسمانی طور پہ بھی طاقتور ہوں، ذہنی طور پہ بھی طاقتور ہوں، اور اسی طرح خواتین کے لیے بھی پردے میں رہتے ہوئے، پردے کی رعایت کرتے ہوئے ایسی ایکسرسائزز ان کو کرنی چاہیے کہ ان کی فٹنس بھی رہے۔ ایک بار ایک جنگ کا ہے، مجھے صحیح وہ یاد نہیں آ رہا، کہ کسی نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کمک منگوائی، مطلب کہ وہ ملک شام میں یا کسی ملک میں تھے، تو انہوں نے عرض کیا بھی مزید فوج بھیجیں، مزید مجاہدین کو بھیجیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک بندے کو بھیجا، اور یہ کہہ کر بھیجا کہ یہ ایک بندہ 1000 کے لیے کافی ہے۔ ابھی وہ مجھے پراپر اس کا ریفرنس یاد نہیں ہے کتاب کا، وہ کون صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تابعی تھے جانے والے، کہ وہ اکیلا ہی مطلب 1000 کے لیے کافی تھا۔ اللہ اللہ، اللہ کی مرضی چاہنے میں اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو۔ اس کی تفسیر میں ہے شان نزول، اہل کتاب میں سے عبداللہ بن سلام اور ان کے صحاب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد شریعت موسوی کے بعض احکام پر قائم رہے۔ شنبہ یعنی ہفتہ کے دن کی تعظیم کرتے، اس روز شکار سے اجتناب لازم جانتے، اور اونٹ کے دودھ اور گوشت سے پرہیز کرتے، اور یہ خیال کرتے کہ یہ چیزیں اسلام میں تو مباح ہیں، ان کا کرنا ضروری نہیں، اور توریت میں ان سے اجتناب لازم کیا گیا ہے، تو ان کے ترک کرنے میں اسلام کی مخالفت بھی نہیں ہے، اور شریعت موسوی پر عمل بھی ہوتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اسلام کے احکام کا پورا اتباع کرو، یعنی توریت کے احکام منسوخ ہو گئے، اب ان سے تمسک یعنی ان پر عمل نہ کرو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اس کے وساوس و شبہات میں نہ آؤ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اگر اس کے بعد بھی بچ لو یعنی بہکو کہ تمہارے پاس روشن حکم آ چکے، تفسیر، اور باوجود واضح دلیلوں کے اسلام کی راہ کے خلاف روش اختیار کرو، تو جان لوگ کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ کاہے کے انتظار میں ہیں؟ ملت اسلام کے چھوڑنے اور شیطان کی فرما برداری کرنے والے، مگر یہی کہ اللہ کا عذاب آئے چھائے ہوئے بادلوں میں، اور فرشتے اتریں جو عذاب پر مامور ہیں، اور کام ہو چکے، اور سب کاموں کی رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دیں کہ ان کے انبیاء کے معجزات کو ان کے صدق نبوت کی دلیل بنایا، ان کے ارشاد اور ان کی کتابوں کو دین اسلام کی حقانیت کا شاہد کیا یعنی گواہ کیا، اور جو اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدل دے
اللہ کی نعمت سے آیات الہیہ مراد ہیں جو سبب رشد و ہدایت ہیں اور ان کی بدولت گمراہی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ انہی میں سے وہ آیات ہیں جن میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت اور حضور کی نبوت و رسالت کا بیان ہے۔ یہود و نصارہ کی تحریف اس نعمت کی تبدیل ہے۔ تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی آراستہ کی گئی، وہ اسی کی قدر کرتے اور اسی پر مرتے ہیں، اور مسلمانوں سے ہنستے ہیں اور سامان دنیاوی سے ان کی بے رغبتی دیکھ کر ان کی تحقیر کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور عمار بن یاسر اور صہیب و بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھ کر کفار تمسخر یعنی مذاق کرتے تھے اور دولت دنیا کے غرور میں اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے، اور ڈر والے ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، یعنی ایماندار روز قیامت جنات عالیہ میں ہوں گے اور مغرور کفار جہنم میں ذلیل و خوار، اور خدا جسے چاہے بے گنتی دے۔ لوگ ایک دین پر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے عہد نوح تک سب لوگ ایک دین اور ایک شریعت پر تھے، پھر ان میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، یہ بعثت میں پہلے رسول ہیں۔ پھر اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دیتے، ایمانداروں اور فرما برداروں کو ثواب کی اور ڈر سناتے، اور کافروں اور نافرمانوں کو عذاب کا، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری، جیسا کہ حضرت آدم و شیس و ادریس پر صحائف، اور حضرت موسیٰ پر توریت، حضرت داؤد پر زبور، حضرت عیسیٰ پر انجیل، اور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن، کہ وہ لوگوں میں ان کے اختلافوں کا فیصلہ کر دے، اور کتاب میں اختلاف انہی نے ڈالا جن کو دی گئی تھی۔ یہ اختلاف تبدیل و تحریف اور ایمان و کفر کے ساتھ تھا، جیسا کہ یہود و نصارہ سے واقع ہوا، بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن حکم آ چکے، یعنی اختلاف نادانی سے نہ تھا بلکہ آپس کی سرکشی سے۔ تو اللہ نے ایمان والوں کو وہ حق بات سجھا دی جس میں جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے۔ کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں کی سی روداد نہ آئی؟ تفسیر۔ اور جیسی سختیاں ان پر گزر چکی ابھی تک تمہیں پیش نہ آئیں۔ شان نزول، یہ آیت غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی، جہاں مسلمانوں کو سردی اور بھوک وغیرہ کی سخت تکلیفیں پہنچی تھیں۔ اس میں انہیں صبر کی تلقین فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ راہ خدا میں تکلیف برداشت کرنا قدیم سے خاصان خدا کا معمول رہا ہے، ابھی تو تمہیں پہلوں کی سی تکلیفیں پہنچی بھی نہیں ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سایہ کعبہ میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ کیے ہوئے تشریف فرما تھے۔ ہم نے حضور سے عرض کی کہ حضور ہمارے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے، ہماری کیوں مدد نہیں کرتے؟ فرمایا تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین میں گھڑا کھود کر اس میں دبائے جاتے تھے، آرے سے چیر کا 2 ٹکڑے کاٹ ڈالے جاتے تھے، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، اور ان میں کی کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے روک نہ سکتی تھی۔ اور ابھی تم پر اگلوں کسی روداد نہ آئی پہنچی، انہیں سختی اور شدت اور ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول، یعنی شدت اس نہایت حد کو پہنچ گئی کہ ان امتوں کے رسول اور ان کے فرما بردار مومن بھی طلب مدد میں جلدی کرنے لگے، باوجود کہ رسول بڑے صابر ہوتے ہیں اور ان کے صحاب بھی، لیکن باوجود ان انتہائی مصیبتوں کے وہ لوگ اپنے دین پر قائم رہے، اور کوئی مصیبت و بلا ان کے حال کو متغیر نہ کر سکی۔ اور اس کے ساتھ کہ ایمان والے کب آئے گی اللہ کی مدد؟ اس کے جواب میں انہیں تسلی دی گئی اور یہ ارشاد ہوا، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تم سے پوچھتے ہیں شان نزول، آیت عمر بن جموح کے جواب میں نازل ہوئی
جو بوڑھے شخص تھے اور بڑے مالدار تھے، انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں۔ اس آیت میں انہیں بتایا گیا کہ جس قسم کا اور جس قدر مال قلیل و کثیر یا کثیر خرچ کرو اس میں ثواب ہے، اور مصارف اس کے یہ ہیں۔ مسئلہ آیت میں صدقہ نافلہ کا بیان ہے، ماں باپ کو زکوٰۃ و صدقہ واجبہ دینا جائز نہیں۔ تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کرے، تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہ گیر کے لیے ہے، اور جو بھلائی کرو یہ ہر نیکی کو عام ہے، انفاق ہو یا اور کچھ، اور باقی مصارف بھی اس میں آ گئے۔ بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ جہاد فرض ہے جب اس کی شرائط پائی جائیں، اگر کافر مسلمانوں کے ملک پر چڑھائی کریں تو جہاد فرض عین ہوتا ہے ورنہ فرض کفایہ۔ اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے۔ تو تم پر لازم ہے کہ حکم الہی کی اطاعت کرو اور اسی کو بہتر سمجھو، چاہے وہ تمہارے نفس پر گراں ہو۔ ماشاءاللہ ہم نے آج 2 رکوع مکمل کر لیے ہیں، آیت نمبر 216 تک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، اس کے احکامات پہ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری آیت مبارکہ پہ ایک جملہ ہے، کسی نے لکھا بڑا بہترین کہ تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تمہاری بہتری کس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توکل اختیار کرنے والا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا بندہ بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔